أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق اللہ العظیم. سورہ الکاف آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اور ان پورے دو رکوعوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے. یہ واقعہ بیان فرما کر اس بات کی رہنمائی دی گئی ہے کہ بظاہر جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں وہ اس کا ظاہری اثر ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ خضر سے ملاقات کرے، ان سے سفر میں جو ہے مصاحبت کی درخواست کرے. تو آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں، مصاحبت کی درخواست کرتے ہیں، خضر انہیں قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا. سفر چل پڑتا ہے، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، آپ کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس پر سوال کر اٹھتے ہیں. پھر آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، وعدہ کر چکے ہیں. پھر ایک جگہ جو ہے پہنچتے ہیں، ایک غلام کو قتل کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا. پھر ایک جگہ پہنچتے ہیں بستی میں، ان سے ضیافت کی درخواست کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گری پڑی ہے، آپ اسے سیدھا کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی مزدوری لے لیتے ہیں. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے تیسری بار سوال کیا ہے، اب ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان اس وقت علیحدگی ہو چکی ہے، آپ تیسری بار سوال کر چکے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. جو کشتی کا پھٹا میں نے توڑا، آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو زبردستی چھین رہا تھا، میں نے اسے توڑ دیا تاکہ کشتی جو ہے عیبدار ہو جائے اور وہ اس کشتی کو نہ چھینے. بچہ جس کو میں نے قتل کیا ہے وہ ایک غلام تھا اور قریب تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے تنگی کا باعث ہو، یہ میں نے قتل کر دیا. جو دیوار میں نے بنائی وہ اس کے اندر نیچے یتیموں کا خزانہ دفن تھا، اسے اس لیے ٹھیک کر دیا کہ وہ یتیم بچے جو ہیں وہ خزانے کو پالیں. وما فعلته عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنے خواہش سے نہیں کیے بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا. تو اللہ نے یہ ساری چیزیں بتا کر انسانیت کو بتا دیا ہے کہ قریش مکہ اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے کافر انسان جو اس بارے میں خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے طاقتور لوگ ہیں، مسلمان کمزور ہیں. ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اللہ کفار کو کمزور کر دے اور مسلمانوں کو طاقتور کر دے. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ جب مکہ کے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. بظاہر اہل ایمان پریشان تھے، لیکن ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ایک فاتح کے حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور قریش مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، الٹا آپ سے معافی کی درخواست کر رہے تھے. اللہ سے دعا کر ہمیں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اور باطل ادیان کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.